بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، میں نہایت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا۔ بات اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ میرے اس چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ امید کرتا ہوں سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے اور اہل بیت اطہار پاک کے تصدق سے آپ کو خوشیوں بھری زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، جس طرح ہر بندہ آج کے دور میں بہتر سے بہتر طریقہ اپناتے ہوئے اپنی روزی روٹی کے سلسلے میں اضافہ کرنا چاہتا ہے اور روزی روٹی کے ارننگ کے نت نئے طریقے اور تکنیک استعمال کر کے معاشرے کے شانہ بشانہ چلنا چاہتا ہے، میرا خیال ہے کہ جو چور ہیں، جو ڈکیت ہیں، انہوں نے بھی جو ہے نا ایسی کوئی ٹریننگ سینٹر ہے جہاں انہوں نے اپنی اکیڈمیز کا رخ کر لیا، جہاں سے یہ مکمل فنکار ہو کے باہر نکلتے ہیں، باقاعدہ سند یافتہ اور سرٹیفائڈ یہ چور ہوتے ہیں، اور انتہائی عجیب طریقے سے یہ دکانوں پہ، پلازوں پہ، مارکیٹس یا گھروں میں یہ ڈکیتیاں اس آسان انداز سے ڈالتے ہیں، ایسے انداز سے ہاتھ صاف کرتے ہیں کہ لوگ زندگی کے، میں کہتا ہوں اپنی آخری شام تک وہ ہکے بکے رہتے ہوں گے، کبھی بھی اس سہانے رو منظر کو بھول نہیں سکتے ہوں گے جس طرح یہ خاص انداز میں اپنا وضع قطع حلیہ تبدیل کر کے یہ جو ہے نا ہاتھ صاف کرتے ہیں اور چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں۔ یہ باقاعدہ میرا خیال ہے سرٹیفائڈ ہے اور کسی ٹریننگ سینٹر سے یہ باقاعدہ سند لیتے ہیں اور ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، پھر ایسے جو کمرشل ایریاز ہیں وہاں کا رخ کرتے ہیں اور ہاتھ صاف کرتے ہیں۔ وہ ایک نا انتہائی مکار قسم کا، چال باز قسم کا چور تھا، اس نے اپنی وضع قطع انتہائی شرافت والی بنائی، انتہائی رسپیکٹڈ بنائی، جبہ دستار اور بڑا، جیسے وضع قطع سے کوئی بندہ عربی شیخ معلوم ہوتا ہے، تو اس نے صرافہ بازار کا رخ کیا تاکہ اس نیت سے کہ میں جو ہے نا یہاں اپنا ہاتھ صاف کر سکوں، سنیارے کی جو دکان ہے زرگر کی، وہاں جا کے میں جو ہے نا سونا چرا سکوں، یا اس امید پہ کہ پیسے اس کے پاس کافی ہوتے ہیں، پتہ ہے کہ کتنا کاسٹلی چیز ہے، گولڈ ہے تو مہنگا ہے، تو اس نے جو ہے نا صرافہ بازار کا رخ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو جب دکان میں داخل ہوا تو اس کی جو وضع قطع، اس کا جبہ دستار دیکھ کے، اس کی چال ڈھال عربی جو فیل ہوتی تھی، بظاہر اس نے جیسے نوسر بازی کے تناظر میں بنائی تھی، تو وہ دیکھ کے تو سنیارا وہ جو ہے نا ہیبت میں آ گیا، جلال میں آ گیا، روب میں آ گیا، اور بڑے تجھ کو احتشام اور تمطراق کے انداز میں وہ دکان میں ٹہلتا ہوا داخل ہوا، بڑے زوردار انداز سے السلام علیکم اور پھر بڑی گرم جوشی سے الیک سلیک کرنے کے بعد اس نے جو ہے نا اپنا مدعا سامنے رکھا، سنیارے کو کہنے لگا کہ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو ہے نا مساجد کی تعمیر ہو رہی ہے یا کسی مسجد کی ہم تعمیر کر رہے ہیں، تو آپ اپنے نیک حلال کمائی سے آپ وہاں حصہ ڈالنا پسند کریں گے؟ آپ سے ہم نے جو ہے وہ تو کرنی ہے، خریداری تو ضرور کریں گے ہم، لیکن آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ حصہ ڈالیں گے؟ تو اس نے کہا کہ جی ضرور، بالکل ڈالیں گے، چونکہ وہ اپنی مسحور کن شخصیت سے اس کو کر چکا تھا، مرعوب کر چکا تھا، اس کے روب و دبدبے میں وہ سنیارا آ چکا تھا، اس کی ظاہری وضع قطع اور شکل دیکھ کے امیرانہ اور بڑا ایک عربک جیسے پرسن ہوتا ہے، تو اس نے جو ہے نا اس کو، سنیارے نے اس کو چند درہم دیے اور کہا کہ یہ میرا حصہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو تعمیر و آرائش ہو رہی ہے، تزئین و آرائش ہو رہی ہے، جو تعمیراتی سلسلہ جاری، اس میں لگا دینا تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب عطا کرے۔ اب کیا ہوا، اس نے جو ہے نا کہا کہ جب یہ بات ہو رہی تھی تو اندر ایک نقاب پوش عورت داخل ہوئی، اور وہ عورت حقیقت میں اسی جو ہے نا جو جھوٹے عربی شیخ چور صاحب تھے ان کی وہ ہم پیشہ تھی اور ان کی ہیلپر تھی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو کیا ہوا، وہ دیکھ کے وہ سنیارے کو کہنے لگی کہ آپ ان کو جانتے نہیں، اتنے پہچانتے نہیں؟ تو وہ اندر جب داخل ہوئی تو شیخ صاحب کے بڑی عقیدت مندی سے ہاتھ چومنے لگی، بوسہ دینے لگی، اور مزید اس نے اپنے اہل و عیال اور اپنے لیے شیخ صاحب سے دعا کی بھی استدعا کی۔ جب جی یہ بات ہوئی تو سنیارا بڑا حیران ہوا، وہ جو زرگر تھا اس نے کہا کہ یہ کون ہے، کیسی شخصیت ہے؟ اس نے کہا تیری بد نصیبی، جو عزت ہے، رزق ہے، جو نعمتیں ہیں، اور جو ہے نا علم اور تقوی کا جو سبب ہے اور رزق کی فراوانی کا جو عنصر یا پہلو ہے، وہ خود تیرے پاس چل کے آیا ہے، تیری دہلیز پہ آیا ہے، اور تو کیسا بد نصیب ہے کہ ان سے یہ فیض لینے کے لیے تو قاصر و محروم رہا۔
کیسا تو بد نصیب ہے کہ اسے فیض ہی نہ لے سکا۔ اس نے معذرت کی، اس نے سوری کی۔ جب ایسی عقیدت عورت سے دیکھی کہ شیخ کی کیسے کر رہی ہے تو وہ جو ہے نا بہت زیادہ شرمندہ بھی ہوا۔ اس نے توبہ بھی کی کہ میں اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں شیخ، میں آپ کو پہچان نہ پایا، خدا کے لیے تو مجھے معاف کر دیجئے۔ اب مکمل جو ہے نا ان کی شخصیت کا جو سحر ہے وہ پھیلا چکے تھے، وہ اپنی سحر انگیزی کا جو رنگ ہے وہ جما چکے تھے سنیارے اور زرگر کے اوپر۔ اب کیا ہوا، عورت نے مزید یہ بھی کہا کہ آپ ان کو جانتے نہیں ہو، ان کی شخصیت تو کسی تعارف کی محتاج ہی نہیں ہے، ان کا کام تو سماج اور معاشرے میں جو دکھی عوام ہے ان کے مسائل حل کرنے کے لیے ہمیشہ پیش رہتے ہیں، اور ہمیشہ اسی سلسلے میں یہ ان کی تعاون کرتے رہتے ہیں، ان کی گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً امداد کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان کو تو آپ نے نہیں پہچانا تو آپ نے پھر کسی چیز کو بھی نہیں پہچانا۔ جب یہ بات ہوئی تو اب وہ مکمل اس پہ جو صراف تھا، جو زرگر تھا، وہ اعتماد کر چکا تھا۔ اب اس نے کچھ دراہم دیے، جب دراہم دیے کچھ درہموں سے خدمت کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں لگا دینا۔ جب یہ بات ہوئی تو اب شیخ صاحب جو ہے نا اسے کہنے لگے کہ چلے ٹھیک ہے آپ ایسے کریں، جو یہ میرا رومال ہے انتہائی بابرکت رومال ہے، انتہائی یہ جو ہے نا کوئی اللہ دین کا چراغ ہے، آپ اسے سنبھال لیں اور ہفتے میں تقریباً 7 دن آپ نے اس کو جو ہے نا اپنے چہرے پہ پھیرنا ہے، اور اس کے اوپر ہاتھ پھیر کے اپنے جسم پہ پھیر لینے ہیں، برکت حاصل ہوگی، رزق کی فراوانی ہوگی، جو خیر کثیر ہے، جو عافیت کے دروازے ہیں، جو بھلائی کے دروازے ہیں آپ کے اوپر حاتم طائی کی حویلی کی طرح کھل جائیں گے۔ تو اس نے نہایت عقیدت سے رومال کو لیا، سر آنکھوں پہ لگایا، چہرے پہ پھیرا، جو ہے نا اس کو بوسہ دیا، اور جب یہ کام کر رہا تھا تو اسی اثناء میں وہ گرا دھڑام سے فرش کے اوپر اور بے ہوش ہو گیا۔ اب وہ جو عورت تھی اور شیخ بابا تھے، انہوں نے تسلی سے جو ہے نا پوری دکان پہ ہاتھ صاف کیا، زیورات لوٹے، جو نقدی وغیرہ پڑی تھی اس پہ بھی ہاتھ صاف کیا، اپنی تجوری میں ڈالے اور چلتے بنے۔ ہمیشہ کے لیے جو زرگر تھا، جو وہ ہکا بکا رہ گیا، پریشان رہ گیا، اپنی اتنی جو ہے نا وہ دولت کا ضیاع کر چکا تھا، وہ غرق تباہ و برباد اپنا پیسہ کر چکا تھا۔ اب کیا ہوا، تقریباً 4 سال اس بات کو گزر گئے تھے۔ 4 سال گزرنے کے بعد وہ زرگر اس اپنے ہونے والے نقصان کو ہمیشہ کے لیے شاید بھول چکا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس شیخ کے ہاتھوں پہ ہتھ کڑی لگی اور 2 پولیس اہلکار اس کی شاپ پہ داخل ہوئے۔ جب اندر آئے تو اس نے فوراً جو ہے نا شیخ کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی نوسر باز شیخ اور فراڈیہ چور ہے کہ جو میرے دکان پہ ہاتھ صاف کر کے گیا تھا، مجھے اس قدر نقصان دے کے گیا تھا۔ اب کیا ہوا، اب وہ جو 2 پولیس اہلکار تھے، بظاہر انہوں نے جو ہے نا ہتھ کڑی لگائی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پہچانیے کہ یہ وہی ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ بالکل بالکل یہ وہی ہے۔ کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ سے مزید شواہد اکٹھے کریں، اور جس طرح اس نے یہ کارروائی ڈالی تھی ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح اس نے یہ جو ہے نا جس طرح جو طریقہ اپنا کے اس نے کارروائی ڈالی تھی اس طریقے کو ہم قلم بند کرنا چاہتے ہیں، باقاعدہ رپورٹ تیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح اب اس کو لائے ہیں تاکہ کر کے دکھائے، اسی طرح کر کے دکھائے، رپورٹ تیار کر کے قاضی کے سامنے اس کو، اور آپ جو گواہ ہیں اس کے چشم دید آپ کو رپورٹ کو قاضی کے سامنے پیش کر کے ہمراہ اس کے اوپر فرد جرم جو عائد کروا سکیں۔ تو وہ جو ہے نا بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ میں بالکل تیار ہوں، اس نے میرا بڑا نقصان کیا تھا۔ اب کیا ہوا، اب باقاعدہ طور پہ اس نے کارروائی بتلائی کہ میں نے اس طرح کیا تھا، جب تعریفیں کر رہا تھا تو پیچھے میری ایک جھوٹی عقیدت مند ہیلپر عورت آ گئی تھی، اس کو دیکھ کے اس نے جو ہے نا فوراً مجھے میری شخصیت کو قبول کر لیا تھا اور مجھے دراہم بھی دیے تھے، اور میری جو چاپلوسی تھی وہ کام آ گئی تھی۔ اندھا دھند جو میری جو ہے نا تقلید کر کے یہ میری باتوں میں پھنس گیا تھا، پھر اس کے بعد میں نے اس کو رومال دیا، اس نے باقاعدہ طور پہ پریکٹیکلی اس نے کر کے دکھایا، پولیس نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور اس کو دیا، چور کو یہ کر کے دکھائیں آپ نے کس طرح کیا تھا، کس طرح کیا تھا۔ جب اس نے جو ہے نا اپنا رومال لیا، چور صاحب نے جو اپنے ہاتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی اور پاؤں میں تقریباً بیڑیاں تھیں، جب اس نے رومال باقاعدہ ایک جو ہے نا عملی طور پہ کر کے چونکہ دکھانا تھا، اس نے
जो ज़रगर को दिया तो उसने जो है ना दोबारा अपनी आंखों पे, हाथ पे, अपने उस के ऊपर हाथ फेरा और आंखों पे रखा, चेहरे पे फेरा, बोसा दिया। अकीदतमंदी के पूरे पूरे जो है ना जितने लवाजमात हैं उनको अपनाते हुए सर तस्लीम खम किया। इतनी देर गुजरी कि वो रुमाल जब दिया तो उसने फेरा तो फिर वही चक्कर 4 साल वाला, वो फ़ौरन बेहोश हो गया। जब गिरा तो वो झूठे शेख साहब और वो जो झूठे पुलिस एहलकार दोनों, उन्होंने तसल्ली से हाथ साफ किया, दुकान के ऊपर नकदी निकाली, सारा जेवरात जो पड़े थे वो लूटे और जो है ना उसी वक्त दुकान से रफू चक्कर हो गए। नाज़रीन कराम, अगर इस वाक़े का पस मंज़र हम देखें और इससे उठने वाले तअस्सुरात देखें तो इसका ऐसे ही तअस्सुरात आज हमारे मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो पेश कर रही है। एक नौसरेबाज फराडी आता है, 5 साल गाता है, झूठे दावे नारे लेके, जब वो चला जाता है तो एक नया आता है, नए नारे लेके, नया चेहरा लेके, नए अज़ाम लेके, नए झूठे बुलंद बांग दावे लेके जब वो आता है तो फिर हमारी भोली भाली आवाम उसके चुंगल में फंसती है। जब फंस जाती है तो वो जो है ना नौसरेबाज अपनी तिजोरियां भर के रफू चक्कर हो जाता है, तो फिर हमें नज़र कभी भी नहीं आता। बिल्कुल यही सूरत हाल अब हमारे यहाँ पेश है। अल्लाह ताला के दरबार गौर बार में दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें अक्ल सलीम दे, अल्लाह ताला हमें जांचने की, परखने, किसी को तौफीक दे, किसी को समझने, किसी की जैसे कहते हैं कि फितरत शनास अल्लाह हमें बनाए या नब शनास बनाए। अल्लाह ताला हमें चेहरा शनास बनने की तौफीक दे और उसके साथ हम फ़र्ज शनास बने कि ये इसके साथ साथ ये बहुत बड़ा हम पे फ़र्ज़ भी आयद होता है कि हम राय दही किस तरह कर सकते हैं, किस तरह जो है ना लोगों को ऊपर ला सकते हैं, कि कौन से लोगों को ऊपर बैठना चाहिए, कैसे लोग इस्तेहकाक रखते हैं मसनद इक़्तिदार पे बैठने का, बराजमान होने का। तो ये बातें हैं, सारी सूरत हाल है। अल्लाह ताला हमें जो है ना सोचने समझने की तौफीक दे। अगर हम बेदार ना हुए तो इसी तरह नौसरेबाज फराडिए अपना वक्त बदल के, लिबास बदल के, अपने ज़ाहरी वज़ाक़ता बदल के, नए नारे लेके, नए जो है ना शातराना लिबास में मलबूस होकर आएंगे और हमें लूट के जाते रहेंगे, रफू चक्कर होते रहेंगे और हम ऐसे ही जो है ना उम्मीदें झूठी बांध के उनके ऊपर बैठे रहेंगे। अल्लाह ताला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अक़ल सलीम अता करे और हमें अल्लाह ताला ऐसे नौसरेबाजों से होशियार रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अगर नाज़रीन किराम ये बात अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में इसका इज़हार कर सकते हैं, बुरी लगे माज़रत इस्लाह भी कर सकते हैं। साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बात अगर आप इतनी लंबी, चूँकि बात को मैंने इंतहाई तेज़ी से बताया लेकिन फिर भी इतना वक्त गुजर गया, यानी इतनी लंबी, अगर इसे आप MBs का ज़्यादा समझते हैं या वक्त का ज़्यादा समझा तो मैं आपसे माज़रत करता हूँ, माज़रत चाहता हूँ। इसके साथ मुझे ही दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो।